پروین شاکر پاکستان کی مقبول ترین شاعرات میں شامل، عورتوں کے مخصوص جذبوں کو آواز دینے کے لیے معروف۔ عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ پروین شاکر نئے لب و لہجے کی تازہ بیان شاعرہ تھیں، جنہوں نے مرد کے حوالے سے عورت کے احساسات اور جذباتی مطالبات کی لطیف ترجمانی کی۔ ان کی شاعری نہ تو آہوازی والی روایتی عشقیہ شاعری ہے اور نہ کھل کھیلنے والے رومانی شاعری۔ جذبہ و احساس کی شدت اور اس کی سادہ لیکن فنکارانہ بیان پروین شاکر کی شاعری کا خاصہ ہے۔ ان کی شاعری ہجر و وصال کی کشاکش کی شاعری ہے، جس میں نہ ہجر مکمل ہے اور نہ وصل۔ جذبے کی صداقت، رکھ رکھاؤ کی نفاست اور لفظیات کی لطافت کے ساتھ پروین شاکر نے اردو کی نسائی شاعری میں ایک ممتاز مقام حاصل کیا۔ بقول گوپی چند نارنگ، نئی شاعری کا منظرنامہ پروین شاکر کے دستخط کے بغیر نامکمل ہے۔ پروین شاکر کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے مربی احمد ندیم قاسمی کا کہنا تھا کہ پروین کی شاعری غالب کے شعر پھونکا ہے کس نے گوش محبت میں اے خدا، افسون انتظار تمنا کہیں جسے کا پھیلاؤ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمنا کرنے یعنی انتظار کرتے رہنے کے اس طلسم نے ہومر سے لے کر غالب تک کی تمام اونچی، سچی اور کھری شاعری کو قلب انسانی میں دھڑکنا سکھایا، اور پروین شاکر نے اس طلسم کاری سے اردو شاعری کو سچے جذبوں کی کوس و قزح بارشوں میں نہلایا۔ پروین شاکر خاتون شاعروں میں اپنے منفرد لب و لہجے اور عورتوں کے جذباتی اور نفسیاتی مسائل پیش کرنے کے باعث اردو شاعری کو ایک نئی جہت دیتی نظر آتی ہیں۔ وہ بے باک لہجہ استعمال کرتی ہیں اور انتہائی جرأت کے ساتھ جبر و تشدد کے خلاف احتجاج کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے جذبات و خیالات پر شرم و حیا کے پردے نہیں ڈالتی، ان کے موضوعات محدود ہیں۔ اس کے باوجود قاری کو ان کی شاعری میں نغمگی، تجارت کی صداقت اور خوشگوار تازہ بیانی ملتی ہے۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ کہ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، بانوئے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا۔ اب کے ہوا کے ساتھ ہے، اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، بانوئے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ کہ میرے لبوں پہ مہر تھی، میرے لبوں پہ مہر تھی، پر میرے شیشہ رو نے تو، میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو، شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا۔ میرے لبوں پہ مہر تھی، میرے لبوں پہ مہر تھی، پر میرے شیشہ رو نے تو شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا۔ کہ چہرہ و نام ایک ساتھ
آج نہ یاد آ سکے. واہ. چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا. سبحان اللہ. چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو وقت نے کس شبیہ کو خواب و خواب و خیال کر دیا. آخری شعر اس غزل کا کہ مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا. واہ 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 واہ. مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا. مدتوں بعد اس نے آج مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا. بہت اچھا. بہت ایک اور غزل کے شعر کہ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے. واہ. حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے. واہ. باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی. واہ. ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے. ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے. ایک حجاب تہ اقرار ہے مانے ورنہ. ایک حجاب تہ اقرار ہے مانے ورنہ، گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے. ایک حجاب تہ اقرار ہے مانے ورنہ، گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے. ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے. ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور یہ صحرا تیرا نقشے کفے پا چاہتا ہے. ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور یہ صحرا تیرا نقشے کفے پا چاہتا ہے. یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی. یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی، اور کچھ روز کہ وہ شوق کھلا چاہتا ہے. یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی، اور کچھ روز کہ وہ شوق کھلا چاہتا ہے. رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن، رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن، رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے. رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن، رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے. آخری شعر ہے کہ تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی. تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی، اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا. پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. ان کا اصل وطن بہار کے ضلع دربھنگہ میں لہریہ سرائے تھا. ان کے والد شاکر حسین ثاقب، جو خود بھی شاعر تھے، قیام پاکستان کے بعد کراچی میں آباد ہو گئے تھے. پروین کم عمری سے ہی شاعری کرنے لگی تھیں، اور اس میں ان کو اپنے والد کی حوصلہ افزائی حاصل تھی. پروین نے میٹرک کا امتحان رضویہ گرلز اسکول کراچی سے اور BA سر سید گرلز کالج سے پاس کیا. 1972 میں انہوں نے انگریزی ادب میں کراچی یونیورسٹی سے MA کی ڈگری حاصل کی، اور پھر لسانیات میں بھی MA پاس کیا. تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ عبداللہ گرلز کالج کراچی میں بطور ٹیچر ملازم ہو گئیں. 1976 میں ان کی شادی خالہ کے بیٹے نصیر علی سے ہوئی، جو ملٹری میں ڈاکٹر تھے. یہ شادی پروین کی پسند سے ہوئی تھی، لیکن کامیاب نہیں رہی اور طلاق پر ختم ہوئی. ڈاکٹر نصیر سے ان کا ایک بیٹا ہے. کالج میں 9 سال تک پڑھانے کے بعد پروین نے پاکستان سول سروس کا امتحان پاس کیا، اور انہیں 1982 میں سیکنڈ سیکریٹری سینٹرل بورڈ آف ریونیو مقرر کیا گیا. بعد میں انہوں نے اسلام آباد میں ڈپٹی کلکٹر کے فرائض انجام دیے. محض 25 سال کی عمر میں ان کا پہلا مجموعی کلام خوشبو منظر عام پر آیا تو ادبی حلقوں میں دھوم مچ گئی. انہیں اس مجموعے پر آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا. پروین کی شخصیت میں بلا کی خود اعتمادی تھی، جو ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے.
اسی کے سہارے انہوں نے زندگی میں ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا۔ 18 سال کے عرصے میں ان کے 4 مجموعے خوشبو، صدبرگ، خود کلامی اور انکار شائع ہوئے۔ ان کی کلیات ماہ تمام 1994 میں منظر عام پر آئی۔ 1985 میں انہیں ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ اور 1986 میں USIS ایوارڈ ملا۔ اس کے علاوہ ان کو فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ اور ملک کے وقی ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ 26 دسمبر 1994 کو ایک کار حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پروین کے پہلے مجموعے خوشبو میں ایک نوعمر لڑکی کے رومان اور جذبات کا بیان ہے، جس میں اس نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربات کو گہری فکر اور وسیع تخیل میں سمو کر عورت کی دلی کیفیات کا انکشاف کیا ہے۔ ان کے یہاں بار بار یہ جذبہ ابھرتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ نہ صرف چاہے جانے کی آرزو کرتی ہیں بلکہ اپنے محبوب سے زبانی طور پر بھی اس کا اظہار چاہتی ہیں۔ پروین کی شاعری شباب کی منزل میں قدم رکھنے والی لڑکی اور پھر ازدواجی زندگی کے بندھن میں بندھنے والی عورت کی کہانی ہے۔ ان کے اشعار میں نئی پوت کو ایک شعوری پیغام دینے کی کوشش ہے، جس میں شادی کے غلط تصور اور عورت پر مرد کی اجراح داری کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پروین نے بار بار دہرائے گئے جذبوں کو دہرانے والی شاعری نہیں کی۔ انہوں نے شرما کر یا جھجک کر اپنی مشرقیت کی لاج رکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے شاعری سے ماورائیت کو خارج کر کے اردو کی نسائی شاعری کو اپنی بات اپنے انداز میں کہنے کا حوصلہ دیا۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اور آخری شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے۔